رحیم میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کے راہ میں 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے یہ میدان سنسان رہتا ہے جبکہ حج کے دن کسی شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے، مقامات حج میں سے وہ واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ اب ہزاروں حاجی خیموں کے بجائے نیم کے درخت کے نیچے چادر، دری یا جانماز بچھا کر عبادت و ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں فوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کی بالائی حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی صورت میں عازمین حج پر نچھاور ہوتا ہے۔ اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ حجاج اس کے متحمل ہو سکیں۔ یہیں پر میدان عرفات کے قریب ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل الرحمت ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس کے قریب امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ کی تلاوت فرمائی 61 ہجری کو۔ میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل الرحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے۔ عرفات کے اصلی پہاڑی سلسلہ ذرا الگ سی ہو گئی ہے، بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل الرحمت ہے۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحجہ کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ جبل الرحمت کے مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک کی گئی ہیں۔ جبل الرحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے اور 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے۔ اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اس ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ میدان عرفات سے ہر سال دنیا بھر کے سیٹلائٹ چینلز وقوف عرفہ کے مناظر براہ راست پیش کرتے ہیں۔ عرفہ حج کا مین رکن ہے۔ وقوف عرفہ۔ حجاج کرام وقوف عرفہ کے لیے عام طور پر اس سے پہلی والی رات کو مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں مرد حضرات دن کے وقت متحرک سائے کے نیچے نہیں چل سکتے، اس لیے انہوں نے بس میں سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ رات کو سفر کرتے ہیں۔ رات بھر سفر کرنے کے بعد صبح سفیرے عرفہ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگرچہ عرفہ میں جو واجب رکن یہ ہے کہ انسان ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں وقوف کرے، وقوف کی نیت سے ٹھہرے، وہاں رک جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن مستحب دعائیں، اذکار، عبادت، ذکر ہے۔ اور یہ بھی قابل توجہ ہے کہ عرفہ کے میدان میں شیعہ اور سنی دونوں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں، جمع بین الصلاتین کرتے ہیں۔ اب عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفہ کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ مکان ہے جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے انہوں نے ان کو توبہ کے آداب سکھائے، تو وہاں پر حضرت جبرائیل جب کوئی بھی ادب سکھاتے تھے، طریقہ کار سکھاتے تھے، تو اس کے بعد ارشاد فرماتے تھے عرفتہ، کیا آپ نے جان لیا؟ تو اس وجہ سے مشہور و معروف ہو گیا عرفہ۔ عرفہ کی فضیلت میں سے ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان رمضان کے مہینے میں توبہ حاصل کرنے کی اسے توفیق نہ ہو
گناہ بخشوا لیں کہ توفیق نہ ہو، اپنے گناہ نہ بخشوا سکے تو عرفات کا وہ میدان ہے جہاں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ خاص طور پر جبل الرحمت کے قریب انسان کھڑا ہو کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، اور وہاں پر اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور یہ وہ میدان ہے جہاں کہا جاتا ہے اور روایات میں موجود ہے کہ ہر سال امام زمانہ یہاں حج کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں۔ عرفات کا وہی منظر ہے جس میں حج پڑھا جاتا ہے، اور حج کا جو اصلی رکن ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان وضو کی حالت میں ہو، غسل کر کے وقوف کرے، راز و نیاز کرے، جبل الرحمہ پر جانے کی کوشش کرے، نماز ظہر اثر وہ جو ملا کر پڑے گا تو وہاں فوراً بغیر کسی وقفے کے ظہر کے بعد اثر پڑھے۔ اس کے بعد عرفہ کی جو دعائیں ہیں، دعائے امام حسین، دعائے امام سجاد، ان کی تلاوت کریں۔